أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الحق سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی حالت میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. آج آپ اس مہینے کی قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں سلف صالحین رحمہم اللہ تعالی رحمتا واسعہ 6 ماہ پہلے یہ دعا کرتے: الہ العالمین، ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما. جب وہ اس میں نیکیاں کر لیتے، بقیہ 6 مہینے یہ دعا کرتے نظر آتے: الہ العالمین، ہم نے جو اس میں نیکیاں کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے، وصححہ الالبانی صحیح سند کے ساتھ، حدیث نمبر 1316 ہے. فرماتے ہیں کہ 2 شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دونوں نے بیک وقت اسلام کو قبول کیا. فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص بہت زیادہ نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار. وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں شہید ہو گیا. دوسرا وہ شخص جو کم عبادت گزار تھا پہلے کی نسبت. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جو کم عبادت گزار ہے، جو زیادہ شخص عبادت گزار تھا، جو شہید بھی ہو گیا، یہ شخص اس سے پہلے جنت میں داخل ہو چکا ہے. صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا جس پر انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر. تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اگر صحابہ کو بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے. اور آج لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب وہ قرآن مجید کے ترجمے کو اور احادیث کو اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنا چاہتے ہیں، اور علماء جو علماء ربانی ہیں ان سے سوال نہیں کرتے تو میرے بھائیوں پھر گمراہ ہو جاتے ہیں.
یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہمیں عطا کیا ہے سن کا ہمارے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس میں میری اور آپ کی پیوریفیکیشن اور بیوٹیفیکیشن ہونی چاہیے. صحابی آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ جب شخص جو بہت نیک اور متقی تھا, جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا, دوسرا وہ شخص جو کم عبادت گزارا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر پہلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, أليس قد مكث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. میرے صحابی, جس شخص کو آپ نے دیکھا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا, زیادہ متقی تھا, دوسرا وہ شخص جو کم عبادت گزار, وہ جنت میں پہلے ہے. کیا یہ شخص اس کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا, جس میں اس نے سال بھر نمازیں بھی پڑھی ہیں, نیکیاں بھی کی ہیں اور روزے بھی رکھے ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ بھی پایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. ان دونوں کے درمیان میرے صحابی جنت کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کا خلا ہے. میرے بھائیوں, تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے سمجھنے کی کوشش کیجیے, گہرائی اور گہرائی میں جائیے. اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ پانا اور اس میں روزے رکھنا اور نیکیاں کرنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے. کتنے ہمارے بھائی ساتھی پچھلے سال رمضان میں تھے لیکن اب وہ نہیں رہے. اللہ تعالی نے یہ مجھے اور آپ کو موقع عطا کیا تاکہ ہم اس میں نیکیاں کریں. امام ابن جوزی رحمۃ واسعہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے اگر قبر والوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری کوئی آرزو اور کوئی خواہش ہے, وہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہماری ایک ہی آرزو اور ایک ہی خواہش ہے کہ کاش ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن مل جائے. سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ واسعہ جب فوت ہوئے, ان کو قبر میں دفنانے کے لیے جب ساتھی گئے, یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے. ساتھی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو قبر کے اندر دفنایا, فرماتے ہیں قبر کے اندر سے کستوری کی خوشبوئیں آنے لگی. جب پوچھا گیا تو فرمایا یہ سیدنا عبداللہ بن غالب تو وہ ہیں جن کی قبر سے کستوری کی خوشبوئیں آ رہی ہیں. یہ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دے رہا ہے. سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 ہے, آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے. عربی زبان میں کتبہ کا جو لفظ ہے وہ فرضیت کو ظاہر کرتا ہے
تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس سے بڑی سعادت، خوشبختی اور بختوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی زندگی تو بہت دھوکے کا ایک سامان ہے، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، سحری اور افطاری کا وقت یہ بہت عظیم وقت ہے۔ آج مجھے فلاں چیزیں چاہیے، فلاں مشروب رہ گیا، فلاں جوس رہ گیا، فلاں چیز نہیں آئی، کسی کو فکر نہیں ہے، دعا کر لیں الا ماشاء اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا کیجیے، اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے، وصححہ الالبانی، صحیح سند کے ساتھ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث کا نمبر 2170 ہے۔ سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، ان للہ تعالی عند كل فطر عتقاء من النار وذلك في كل ليلة۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ایسا ہر رات کرتا ہے۔ اور اگر صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت کو ساتھ ملا لیا جائے، حدیث نمبر 102 ہے، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، ان للہ تبارک و تعالی عتقاء فی کل یوم ولیلۃ، یعنی فی رمضان، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کی سب میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، وصححہ الالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ حدیث نمبر 55 ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ اس حدیث کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ۔ اور فرمایا ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ نیکیاں کر لے، اے شر کے طلبگار برائیاں کرنے والے، زنا، بدکاریاں، چغل خوری، غیبتیں کرنے والے، مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنے والے، اب تو رک جا، اپنے اندر حیا پیدا کر لے، رمضان کا مہینہ آ گیا، سچے دل سے معافی مانگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے شہر مبارک، صحابہ کو رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا اس کی مبارکباد پیش کیا کرتے تھے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے، مبارک مہینے کے روزے آپ پہ فرض کر دیے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کا کوئی دروازہ ایسا نہیں جو بند رہے۔ وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا۔ اور ایک کہنے والا کہتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، ایک خیر کے طلبگار آگے بڑھ، شر کے طلبگار اب تو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، رمضان سے پہلے ہی وہ شخص اپنی اصلاح کر لے، ایسا شخص بہت سعادت مند ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وبا چل رہی ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جلد از جلد اس وبا کو ختم کرے۔ آدمی باہر نہیں جا سکتا، حج عمرے کے لیے پریشانیاں ہیں، اور کتنے بھائی ایسے ہیں جن کی استطاعت نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم حج کر لیں، عمرہ کر لیں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت عطا کیا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1256، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة۔ فرمایا جو شخص رمضان کے اندر عمرہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو حج اتنا ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي، فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ حج کر لیا، اس نے تو ایسے عمرہ کیا، اس نے میرے ساتھ حج کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو حج کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس شخص نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آپ یہاں حج عمرہ کا ثواب کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے آتا ہے حاج المحرم، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، فرمایا جس طرح حاجی احرام باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا مکمل ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ثم قعد یذکر اللہ عز وجل، پھر وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، آپس میں کسی سے بات نہیں کرتا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا کیا، رمضان المبارک کے اندر جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھیں،
اور جو مائیں بہنیں بیٹیاں پڑھنا چاہتی ہیں وہ گھروں کے اندر بیٹھے رہیں، کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ صحیح حدیث ہے، سلسلہ صحیح اور دیگر روایتوں میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قعد یذکر اللہ عز وجل، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، فرمایا حتی کہ سورج نکل آئے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لے، كانت له كعجل حجة وعمرة تامة تامة تامة، اللہ سبحانہ و تعالی مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس شخص کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، جو شخص اللہ ذوالجلال کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ قال الحافظ فی الفتح، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ واسعہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 126 ہے۔ سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث کے راوی ہیں، آئے تینوں روایتوں کو جمع کیجیے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ اللہ کے پیارے محبوب، ایسا عمل بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جنت کے اندر داخل کر دے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، میرے صحابی روزہ رکھا کرو، اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر عظیم کا بھی وعدہ کیا اور اس کی مغفرت کا بھی وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب کے اندر سورۃ نمبر 33 ہے، آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومنہ عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، اللہ کی راہ میں اپنا مال دینے والے اور اپنا مال خرچ کرنے والی عورتیں، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہوں نے روزے بھی رکھے، نیکیاں بھی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے نصیب میں فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح الترغیب والترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 985 ہے،
سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا اس حدیث کے راوی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة من قال لا الہ الا اللہ. فرمایا جس شخص نے یہ گواہی دے دی لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا کوئی بگڑیاں بنانے والا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں. فرمایا اگر اس شخص کو اسی حالت میں موت آ گئی تو یہ شخص سیدھا جنت کے اندر جائے گا. ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه اللہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہا. میرے اور آپ کی ذمہ داری میرے پیارے بھائی اور بہنوں ہمارے کتنے رشتہ دار دوست احباب گھروں میں جن کے لیے سحری اور افطاری کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ آ گیا میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے ان کے گھروں کے اندر سحری اور افطاری کا بندوبست کیجیے. ان کی جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا اپنے مال کو خرچ کیجیے. وہ شادی نہیں کر سکتے اپنی بچیوں کی میرے بھائیوں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی بچیوں کی شادیاں کروائیے. اور پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے جوان بیٹیاں ہیں وہ گھروں سے جاتی ہیں دوسری جگہ پانی بھرنے کے لیے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ان کے لیے پانی کا بندوبست کروائیے. اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو آپ نیت کیجئے اللہ یہ میری بہن بیٹی بیٹھی ہے میں اپنے والدین کی طرف سے اس کی شادی کرواتا ہوں. اے اللہ ذوالجلال اگر کسی شخص کا بیٹا بیٹی فوت ہو گئی کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا والدین فوت ہو گئے الہ العالمین میں اس کے گھر میں پانی لگوا رہا ہوں اپنے والدین کی طرف سے. میرے بھائیوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر سب سے زیادہ لوگوں میں خیر کے کام کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کیا کرتے تھے تیز ہوا سے بھی زیادہ. اللہ ماشاء اللہ آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مال کو جمع کر کے رکھا ہے یہ مال اللہ نے دیا ہے یہ کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کو نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. وہ دل کام آئے گا جس میں اللہ کی یاد ہے وہ دل جو اللہ کی یاد سے لبریز ہے جو آپ نے نیکیاں کی ہوں گی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. دیکھا کہ یہ رشتہ دار ہیں میرے بھائیوں اگر رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے ایک تو صدقہ کرنے کا خرچ کرنے کا ثواب ہوگا اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. قیامت کے دن یہ نیکیاں کام آئیں گی کیا پتہ. آج آپ نے اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں میرے بھائیوں شاید میری اور آپ کی اسی عمل کی وجہ سے بخشش ہو جائے. اہل بیت نے کس طرح قربانیاں دی ہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ وارضا
جب اللہ کے پاس گئے غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کے جسم کے اوپر کچھ نشان ہیں، وہ پریشان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کس طرح اہل بیت کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے۔ فرماتے ہیں 3 دن کے بعد جب لوگ باہر آئے تو پتہ لگا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بوریاں کھانے پینے کا سامان اپنی کمر کے اوپر لاد کر جاتے اور جا کر ان کی مدد کیا کرتے۔ اب یہ باہر اس لیے نکل آئے ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، بخشے بخشائے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود قربانیاں دی ہیں۔ آج میں اور آپ روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن مفاد پرست ہیں، میرے اور آپ کے اندر کوئی چینج اور تبدیلی نہیں۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ایثار، قربانی کے جذبات اور غم خاری نہیں ہے، صرف مفاد پرستی ہے۔ اسی طرح غرور ہے، تکبر، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، یہ سب جہنمی ہیں، انہوں نے سب جہنم میں جانا ہے، یہ سب جہنم میں جائیں گے، میں جنت میں جاؤں گا۔ جس شخص کا یہ مشن بن گیا اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابلیس بھی یہی کرتا پھر رہا ہے، اللہ کو پرواہ نہیں۔ ایک شخص نے 60 سال بھی عبادت کی ہے، وہ اپنے بھائیوں کے اوپر اگر اس طرح کفر کے فتوے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمالوں کو برباد کر دیا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اپنی زبان کی حفاظت کیجئے۔ اگر آپ اپنی زبان سے گالیاں دیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بھائیوں کی عزت کو اچھالتے ہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر بھائیوں پہ ظلم کیا، مال کھایا، بہنوں کی جداتیں کھائی ہوئی ہیں، میرے بھائیوں ایسے روزے کوئی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا، وقت دیا ہے۔ فرمایا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا، ایک ہاتھ سے دیا، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پالتا ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا، انسان پہاڑ کو دیکھے گا، وہ صدقہ جو اس نے اللہ کے لیے کیا ہوگا چھپا کر، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ جب تک تصویر نہ بن جائے، ویڈیو نہ بن جائے، پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کے مدد کر بھی دیے، 10 لوگوں کو سنوائیں گے، تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کیا، تمہیں پتہ ہے مسجد میں پنکھا میں نے لگوایا، میں نے یہ AC لگوایا، میں نے یہ کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، المخلص یکتم حسناتی کما یکتم سیئاتی، مخلص جس طرح اپنی کمیوں کوتاہیوں کو چھپاتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے، اذا رضی من فی السماء، جس طرح صحابی نے باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور کیا کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جو برھا وذخرا عند اللہ، اللہ کے رسول میں چاہتا یہ اس کا اجر بدلہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے، مجھے دنیا سے نہیں لینا اس کا اجر، مجھے میرا رب عطا فرمائے کل قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں، جب ایک نیکی کی بھی ضرورت پڑ گئی تو کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنہ، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، فرمایا اگر یہ شخص اسی حالت میں فوت ہو گیا، یہ شخص سیدھا جنت کے اندر چلا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے اندر غرور اور تکبر کو ختم کر دیجیے، عاجزی اور انکساری کو پیدا کیجیے۔ روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی پیدا ہو جائے، اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ آپ خود دیکھیں کہ آپ کا بھائی بیمار ہے، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، آپ اس کے لیے سحری افطاری کے وقت دعا کیجیے۔ سفر میں ہیں، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، میں 2 باتیں رکھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وہ آدمی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ صحیح الترغیب والترہیب کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 105، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنے والے آئے اور مجھے لے کر گئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں اس پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتا۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے، چڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چڑھا،
مجھے کچھ لوگوں کی آہو بکا کا شور آوازیں سنائی دیں. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ جہنمی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جن کی باتیں چیر دی گئی اور خون بہ رہا ہے، خون نکل رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے ایام میں کھایا پیا کرتے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ سزا دی ہے. یہ رمضان المبارک کے مہینے میں کھایا پیا کرتے تھے، اللہ تعالی نے ان کو سزا دی کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا، ان کی باچھوں کو چیر دیا گیا، خون بہ رہا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے. اگر آپ کے اندر عاجزی انکساری آ گئی، آپ نے روزے کے مقصد کو سمجھ لیا، آپ کے ہاتھ چہرے تک بعد میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے. محمد بن منقدر رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص نے چند لوگوں کو دیکھا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ان میں نیک بھی ہیں ولی اللہ بھی ہیں. کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی ان لوگوں کی. وہ شخص آیا، آ کر کہتا ہے، جب اس نے سارا معاملہ دیکھا اس کو پتہ لگ گیا. کیا کہتا ہے؟ لوگوں کو کچھ نہیں کہتا. وہ شخص گیا فاحسن وضوء، اچھا سا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، ثم تربع، پھر وہ بیٹھ گیا، ثم رفع یدیہ الی السماء، اس نے اپنے دونوں کمزور ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا اور کہتا ہے رب اللہم انی اقسم علیک، رب اللہم انی اقسم علیک، اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یہ جو دعا کر رہے ہیں ان کے حق میں قبول فرما دے. محمد بن منقدر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے ہاتھ چہرے تک بعد میں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اپنے اندر عاجزی انکساری کو پیدا کیجیے اور 2 رکعتیں پڑھیے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے کہ اللہ ہم سے جتنے بھی گناہ غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ آج کے بعد آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اگر میرے بھائیوں آپ سے 80 سال بھی گناہ ہو گئے، سچے دل سے معافی مانگ لی ہے، 2 رکعتیں پڑھ لی اور ہاتھوں کو اٹھا لیے. قرآن کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. توبہ کر لی، عمل صالح کر لیے، 80 سال گناہ ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں فاؤنڈ ایسی لگاؤ، اس نے جو 80 سال گناہ کیے اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا